لاڈلی بہن یوجنا جس کا آغاز ہوا ہے کہ اس میں ڈاکومنٹ دے کر پیسے لینا کیسا ہے شرعی اعتبار سے. تو ذہن میں رکھیں کہ حکومت کی طرف سے جو اسکیمیں نکلتی ہیں اور جو یوجنائیں نکلتی ہیں وہ دو طریقے کی ہوتی ہے. ایک تو وہ یوجنا اور اسکیم ہوتی ہے کہ جس میں کچھ پیسے بھرنا ہوتا ہے اور پھر بعد میں حکومت بڑھ کر آپ کو اس کے پیسے لوٹاتی ہے. اب جیسے سکنیا سمردھی یوجنا نام سے ایک یوجنا ہے, ایس یوجنا جسے کہتے ہیں. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بچی پیدا ہونے کے بعد بچے کے 15 سال تک, یعنی ایک پہلے سال سے لے کر اس کے 15 سال تک آپ ہر سال یا ہر مہینے روزانہ 15 سال تک آپ جتنے چاہے پیسے بھر سکتے, کم از کم 250 روپے اور زیادہ سے زیادہ 1.5 لاکھ روپے. مہینہ بھرو یا روزانہ ہفتے والی بھرو, جیسے ہی بھرو 15 سال تک بھرنا ہوتا ہے بچے کے بالغ ہونے تک اور 15 سال کی عمر ہونے تک. اور وہاں سے اور 5 سال پھر حکومت اپنے پاس پیسے رکھتی ہے, روکے رکھتی ہے. یعنی 15 سال تک آپ نے جتنے بھی پیسے بھرے ہیں اب وہ ان کے پاس کھاتے میں جمع ہو جاتے ہیں. اور جب بچی 21 سال کی ہو جاتی ہے 5-6 سال کے بعد پھر وہ پیسے ہمیں سود کے ساتھ واپس ملتے ہیں. تو ایسی یوجنائیں اور ایسی سویدھائیں جس میں پیسہ کم دینے کے بعد زیادہ ملتا ہو, اس کا شمار سود کے اندر ہوتا ہے. سود کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ درہم من الربا اشد من الزنا, کہ سود کا 1 روپیہ لے لینا ہمارے زمانے میں 1 درہم لے لینا زنا سے زیادہ برا گناہ ہے. آدمی زنا کو جتنا بدترین عمل سمجھتا ہے سود کو اس سے زیادہ برا نہیں سمجھتا, حالانکہ اللہ کے رسول نے اس سے بھی زیادہ بڑا گناہ فرمایا. تو ایسی یوجناؤں میں حصہ لینا شریعت کی نگاہ میں جائز نہیں کہ جن میں کچھ پیسے دینے کے بعد, جیسے ہم لوگ FD کراتے ہیں, بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے بچی کے پیدا ہونے کے بعد فکر لگ جاتی ہے شادی بیاہ کے موقع کی اور اس کے جہیز سامان وغیرہ کی, تو اس نیت سے کیا کرتے ہیں بہت سارے باپ پیدائش کے طور پر ہی کچھ رقم بینک میں جمع کر جاتے ہیں, فکس ڈپازٹ جسے کہتے ہیں. اب وہ جب بڑی ہوگی ایک مدت طے ہوتی ہے, اس کے بعد جب وہ لیتے ہیں تو ایک بڑی رقم انہیں واپس ملتی ہے. تو یہ بھی لینا جائز نہیں, اس کا بھی حرام استعمال کرنا. ایسی کچھ یوجنائیں اور اسکیمز ایسی ہوتی ہے جس میں صرف آپ کو ڈاکومنٹس بھرنا ہوتا ہے اور پیسہ ویسا نہیں دینا ہوتا ہے, بلکہ گورنمنٹ اپنی طرف سے کچھ ہدیہ آپ کو اور پیسہ دیتی ہے. جہاں پیسے بھرنا نہ ہو اور جہاں اضافہ اور کمی بیشی کا کوئی یہ معاملہ نہ ہو تو اس صورت میں گورنمنٹ کے اس اسکیم سے فائدہ اٹھانا جائے. لاڈلی بہن یوجنا جو ہے اس کا بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ آپ اپنے پاس کے TC وغیرہ اور جو بھی آدھار کارڈ جو بھی ڈاکومنٹس وہ مانگ رہے ہیں وہ بھر دیں, اور 21 سال سے لے کر 65 سال تک کی جو خواتین ہیں ان کو ہر ماہانہ 1500 روپے مہاراشٹر گورنمنٹ دیں گی. تو ان کے لیے 1500 روپے کا استعمال کرنا جائز ہوگا, لیکن یہاں پر بھی ان شرائط کا خیال رکھنا ہوگا کہ جو گورنمنٹ نے طے کی, یعنی اگر 21 سال کے ہیں تو ہی لیں, ورنہ بعض موقع پر یہ ہوتا ہے 15 سال 16 سال کے کچھ پیسے سے دلا کر فارم بھر لیتے ہیں, اور 65 سال کے اوپر والے بھی استعمال نہ کریں. اس کے اندر اگر جو بیٹھتے ہیں ان کے جو شرائط میں, تو وہ لوگ ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جہاں پیسے بھرنے کی ضرورت نہیں پیش آ رہی, صرف وہاں سے پیسہ مل رہا ہو. ایک تو یہ, اور پھر جب کبھی جائے اس اسکیم کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بے تحاشا لائن لگا کر ٹھہری ہوئی. لہٰذا اپنے پردے کا خیال رکھیں. ہمارے مرد حضرات کو چاہیے کہ اس کا اپلیکیشن ہے آن لائن جو آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ کر اسے اس طریقۂ کار کو دیکھ کر اپنے گھر میں بیٹھے اس فارم کو بھر سکتے ہیں, یا نہیں آپ کو نہیں آتا ہے تو پھر اپنے ساتھ جا کر وہاں جا کر فارم بھرنا چاہیے اگر واقعتاً ضرورت ہو تو. اگر نہیں ہے تو 1500 روپے کے پیچھے اپنے پردے کو ضائع کر دیں, اپنی شرم و حیا کو ضائع کریں. یہ بات اسلامی آداب اور اخلاقیات کے خلاف ہے. تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں, ایسی یوجنائیں جن میں پیسہ وغیرہ نہ بھرنا پڑتا ہو اس کا استعمال کرنا جائز ہے, اور ایسی اسکیمیں جن میں پیسہ بھر کر کچھ پیسہ واپس لوٹ کر آتا ہو, اضافے کے ساتھ لوٹ کر آتا ہو, تو ایسا پیسہ اور ایسی اسکیم سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے.